ناظرین و سامعین السلام علیکم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میں سید عبد المسجود حبیبی بھدرک اڑیسہ بھارت سے بول رہا ہوں۔ اڑیسہ میں بھدرک کو مسلم تعداد کے اعتبار سے ایک نمایاں مقام حاصل ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ 1 لاکھ کی آبادی سے زیادہ مسلمان یہاں رہتے ہیں۔ آج میں بھدرک کی 3 شخصیتوں کی زندگی پر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں جو دنیا سے چلے گئے لیکن اچھے کارناموں کی بدولت آج ہمارے دلوں میں راج کر رہے ہیں۔ اب سنیں پہلے چند تمہیدی کلمات۔ دنیا کے کچھ لوگوں میں کچھ خاص باتیں پائی جاتی ہیں جو خاص و عام کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کے کارناموں میں خلوص ہوتا ہے، وہ نام و نمود کو پسند نہیں کرتے، نہ اپنے اچھے کارناموں کے سلسلے میں دوسروں سے داد لینا چاہتے ہیں۔ ان کے کارناموں اور باتوں میں للہیت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کا تذکرہ کبھی کبھی ہونا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ ان کی زندگی سے سبق حاصل کریں۔ آج کی اس مادیت کے دور میں لوگ دنیا کی طرف اس قدر مائل ہیں کہ اچھے لوگوں کے اچھے کردار کی طرف توجہ دینے کی انہیں فرصت نہیں ملتی۔ آج ہم لوگوں میں نمائش زیادہ آ گئی ہے، خلوص کا پیمانہ گرتا جا رہا ہے۔ آج ہم بزرگوں کی اچھی خوبیوں کی طرف توجہ دے رہے ہیں، نہ ان کی اچھی خوبیوں کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج میں بھدرک شہر کے 3 حضرات کی زندگی کی ایک جھلک پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ تینوں حضرات حضرت مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمن علیہ الرحمہ کے مریدین میں سے تھے۔ وہ کون تھے؟ نمبر 1 حاجی علاء الدین مرحوم شنکر پور بھدرک، نمبر 2 حاجی عبداللہ مرحوم قاضی محلہ بھدرک، نمبر 3 حاجی عثمان علی خان ننگھا محلہ بھدرک۔ یہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ لوگ دنیا میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ آنے جانے والے لوگوں میں کچھ بدنام زمانہ ہو کر رسوائی زمانہ ہو گئے، رسوائی کے ایسے گڈھے میں گر گئے، اس سے نکلنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ رسوائی کے گڈھے سے اٹھ کر چمکیں، لیکن راستہ نہیں مل رہا ہے۔ فکر و تدبر جاری ہے لیکن ناکامی ہی ناکامی نظر آ رہی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ دنیا سے جا چکے لیکن ان کے اجلے اور سفید کارناموں کی وجہ سے اچھے آدمیوں میں گنے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ آج میرے ذہن میں 3 شخصیتیں ہیں اور ان تینوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ ویسے ان کے بہت سارے اچھے کارنامے ہیں لیکن چند باتیں پیش کرنے جاتا ہوں۔ 1 نمبر حاجی علاء الدین مرحوم ساکن شنکر پور بھدرک، آلو پیاز ادرک لہسن کے تھوک فروش تھے۔ اللہ نے دولت سے نوازا تھا لیکن مزاج میں غریبی تھی۔ ان کی زندگی کے بہت سے اچھے کارنامے میرے ذہن میں محفوظ ہیں لیکن یہاں میں ایک بات آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حافظ شبیر حسین الہ آبادی شنکر پور بڑی مسجد میں تراویح سنانے آتے تھے۔ تقریباً مسلسل 8 سال تک آتے رہے اور مسجد میں تراویح سناتے رہے۔ جس زمانے میں حافظ شبیر حسین صدیقی صاحب بھدرک شہر کی بڑی مسجد شنکر پور مسجد میں تراویح سنانے آتے تھے،
اس زمانے میں ان کے پائے کا بھدرک میں کوئی حافظ نہیں تھا۔ حاجی علاء الدین مرحوم ان کے آرام کا خاص خیال رکھتے تھے۔ حاجی صاحب مرحوم کا معمول تھا کہ جب تک حافظ شبیر صاحب سحری نہ کر لیں اس وقت تک وہ گھر نہیں جاتے۔ ایک دو دن نہیں، ہر روز یہی کیا کرتے تھے۔ حافظ شبیر صاحب کھانا کھا لیں تو حاجی صاحب گھر جا کر سحری کریں۔ حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ان کی مہمان نوازی، عالموں و حافظوں کی قدر کرنا ان کی فطرت میں داخل تھی۔ اب ایسے لوگ آج کے زمانے میں نہیں رہے۔ دوسرے ہیں حاجی شیخ عبداللہ مرحوم ساکن قاضی محلہ بھدرک۔ جس زمانے میں وہ حج کر کے بھدرک اسٹیشن لوٹے، اس زمانے میں پورے بھدرک میں 10-12 حاجی ہوں گے۔ بڑی تعداد میں لوگ ان کے استقبال کے لیے اسٹیشن پہنچے۔ ان کے کسی رشتہ دار نے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، ایک حاجی صاحب کی محبت میں لوگ پہنچے تھے۔ اگر کوئی حاجی اپنی آمد کی اطلاع واٹس ایپ میں دے کر تاکہ لوگ پھول کا ہار لے کر پہنچے ہیں ان کا استقبال کریں، اگر کوئی نہ گیا تو اس پر کیا گزرے گی، یہ وقت کا المیہ ہے۔ حاجی عبداللہ مرحوم حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمہ کے مرید تھے۔ ہمیشہ جامع مسجد بھدرک میں 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھا کرتے تھے۔ مدرسہ کاظمیہ جس کا نام بعد میں مدرسہ قادر حبیبیہ ہوا، اس مدرسے کے برسوں تک سیکریٹری رہے۔ ان کے زمانے میں حساب کتاب بالکل صاف تھا، اردو بہت کم جانتے تھے اور سارا کام اڑیا زبان میں کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی اپنے پیر صاحب یعنی حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمہ کے بارے میں کہتے تھے کہ حضرت مجاہد ملت کی خوراک مدرسہ ہے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت مجاہد ملت کو مدرسے سے روحانی غذا ملتی ہے اور اس سے ان کو قلبی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ حج سے آنے کے بعد حاجی صاحب کے محلہ قاضی محلہ میں ایک شرمناک حادثہ ہوا۔ اس پنچایت میں میرے والد گرامی صاحب بھی تھے اور میری عمر 13-14 سال ہوگی۔ اس شرمناک حادثے سے حاجی صاحب زار و قطار رونے لگے۔ رونے کا مقصد یہی تھا کہ میں حج کر کے آیا اور میرے ہی محلے میں اس قسم کا واقعہ پیش آیا۔ حاجی صاحب کے چھوٹے بھائی مومن صاحب تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اپنا ایک لڑکا ان کو دے دیا۔ اپنے بھائی کتنا پیار دیا، اس قدر محبت سے پیش آتے رہے کہ لاولد ہونے کا محسوس انہوں نے نہیں کیا۔ حاجی صاحب کی زندگی دوسروں کے لیے سبق ہے۔ حاجی صاحب دنیا سے چلے گئے، ہمیں بھی ملک عدم کا سفر کرنا ہے۔ حاجی صاحب مرحوم کی طرف کوئی ایسا آدمی نہیں رہا۔ زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے، ذہنیت بدل گئی، اب وہ زمانہ نہیں رہا میرے بھائیوں۔ تیسرے شخص تھے حاجی عثمان علی خان مرحوم ننگا محلہ بھدرک۔ یہ بھی حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمہ کے مرید تھے۔ ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی۔ مٹی کے تیل کا چھوٹا سا کاروبار تھا، جلانے کی لکڑی بیچا کرتے تھے، لیکن دنیا کی دولت جمع کرنے کا لالچ ان کے دل میں نہیں تھا۔ 2 لڑکیاں تھیں۔ شادی دینے کے بعد عبادت کی طرف مائل ہو گئے۔ 5 وقت کی نماز ننگا محلہ مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ صبح صادق سے 1 گھنٹہ قبل مسجد پہنچ جاتے، وہاں تہجد کی نماز ادا کرتے، خود صبح کی اذان پڑھتے۔ حالانکہ مؤذن نہیں تھے، لیکن انہیں نماز پڑھنے جماعت کے ساتھ
اور اذان پڑھنے کا شوق تھا. کبھی اگر مؤذن نہ ہوتا تو اذان پڑھ دیا کرتے تھے. کبھی کبھی مسجد کی صفائی بھی کیا کرتے تھے. حلال روزی سے اپنی زندگی بسر کرتے تھے. 2 لڑکیاں تھیں. حسب ضرورت جہیز دے کر رخصت کیا. ایک پروردہ لڑکے کی شادی کرائی. بہو بہت نیک تھی. آخر وقت تک خدمت کرتی رہی. اللہ تعالیٰ اس بہو کی زندگی خیر خوبی سے گزارے. انتقال سے چند سال پہلے تھوڑی زمین ان کی رہ گئی تھی, انہوں نے بیچ دی. 2 لڑکیوں اور بہو کو 5,000 روپے دیے اور 5,000 روپیہ ننگا محلے کی قبرستان میں ناریل کا پیڑ لگا دیا اس روپے سے. آج ہر سال اس سے ہزاروں روپے کی آمدنی ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے تو اپنے مستقبل کے لیے روپے رکھ لیتے کہ ضرورت کے وقت کام آئے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اس نیک نیتی کی بنیاد پر آخری زندگی سکون سے گزرا, دنیا سے چل بسے. وہ بھی چلے گئے. ہم سب کو جانا ہے. جانے والوں کے اچھے کارناموں کو لوگ یاد کیا کرتے ہیں. موجودہ نسل ان کی زندگی سے سبق حاصل کرے, اور یہ واقعہ بیان کرنے کے مقصد یہی ہے ہمارا. نیاز مند کے خیال میں ہر شہر میں ایسے بہت سے لوگ ضرور ملیں گے کہ ان کے کارناموں کو لوگ یاد کرتے ہیں. ان کے کارناموں پر کتاب آنی چاہیے تاکہ موجودہ نسل اور آنے والی نسل ان کی زندگی کے واقعات سے عبرت حاصل کرے. نیاز مند مختلف موضوعات پر بیان دیتا آ رہا ہے. آج میرا ایک قدم آپ کو اچھا لگے تو دعاؤں میں یاد کریں. اب میرا بیان ختم ہو گیا. آپ نے سنا, آپ کا شکریہ. اب میرا یہ بیان آپ کو اچھا لگے دوسروں کو ضرور پہنچائیے. میرا نمبر یاد رکھیں 9437016097. السلام علیکم.